ابو کرسافہ 13 یا 14 سال ان کی عمر تھی تو بچپن میں وہ یتیم ہو گئے، چھوٹی سی عمر تھی یتیم ہو گئے۔ ان کا خالو تھا، یہودی تھا، اپنی خالہ کے ہاں اپنی والدہ سمیت، یعنی اس کی والدہ اپنی بہن کے گھر آ گئی۔ خالو نے ان کی پرورش کی، ابو کرسافہ کی۔ پھر جب وہ جوان ہوئے، 13 یا 14 سال عمر ہوئی، تو خالو ہر وقت حضور علیہ السلام کی بے ادبیاں کرتا، گستاخیاں کرتا، سرکار کے خلاف بکتا۔ یعنی انہوں نے جس ماحول میں پرورش پائی وہاں حضور علیہ السلام کی بے ادبی کے علاوہ کوئی بات نہ ہوتی۔ تو ابو کرسافہ بچپن سے وہ سنتے آئے۔ خالو نے کہا کہ اب تو بڑا ہو گیا، میرا ہاتھ بٹایا کر۔ کہا خالو آپ حکم کریں، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے پالا ہے، میرے باپ کی جگہ پر ہو۔ تو خالو نے کہا آج کے بعد تو بکریاں چرایا کر۔ ابو کرسافہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بکریاں لے کے باہر گئے، پہلا ہی دن تھا تو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، وہاں سے میرے محبوب کا گزر ہوا۔ چند صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، آقا کریم آگے آگے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے۔ تو ابو کرسافہ کی نہ نگاہ حضور کے چہرے پہ پڑ گئی، تو سرکار کو دیکھ کے نہ ابو کرسافہ کو بکریاں بھول گئیں، بکریاں بھول گئیں۔ جے او کھولے ول زلفان دے جاندہ راہی راہ بھول جاوے، بکریاں بھول گئیں۔ تو بھاگے، حضور کے صحابہ کے میں سے کسی ایک کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ ہستی کون ہے؟ تو وہ چلتے چلتے کہتے تو نہیں جانتا؟ کہا جانتا ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ پھر پوچھا پوچھ کیوں رہا ہے؟ ان میں کیا دیکھا ہے؟ کہندا یار بڑے بڑے سونے ویکھے نے، جدا سونا آج تک ویکھیا ایسا سونا میں نہیں ویکھیا، بتائیے تجھے یہ کون ہے؟ سرکار چلتے چلتے حضور سن گئے، حضور نے پلٹ کے فرمایا ابو کرسافہ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، بتائے نا آپ کون ہے؟ فرمایا آنا نبیوں کا، میں تیرا نبی ہوں، میں ختم نبوت کا تاجدار ہوں، میرا نام محمد ہے، اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنتے ہی ابو کرسافہ سوچی نہیں پہ، انہاں کہا جے تسی نبی ہونا پھر میں باں کھڑی کر کے اقرار کردہ اللہ دا کوئی شریک نہیں، تسی اللہ دے سچے نبی اور رسول۔ یہ سنتے ہی کلمہ پڑھ گیا۔ جب ابو کرسافہ نے کلمہ پڑھا تو بکریاں لے کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، تسی سبحان اللہ۔ اب بکریاں لے کے گھر کی طرف آئے، جب آپ کی والدہ نے دیکھا میرا بیٹا گھر کی طرف آ رہا ہے، لبوں پہ میرے نبی کا کلمہ جاری، اب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرے آقا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ خالو کے کان میں میرے آقا کے کلمے کی آواز پہنچی، میرے نبی کا نام پہنچا، قریب آ کے کہنے لگا اے ابو کرسافہ یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا خبردار میرے گھر میں یہ نام نہیں چلے گا۔ اس نے میرے نبی کے خلاف خرافات بکنی شروع کی۔ ابو کرسافہ کہنے لگے خبردار، میں آج تک سنتا آیا کیونکہ میں آقا کو جانتا نہ تھا، اب میں دیکھ چکا ہوں، کلمہ بھی پڑھ چکا ہوں، خبردار آج کے بعد میرے نبی کے بارے میں کوئی بات نہ سنوں گا، میں پھر نہیں دیکھوں گا آپ کا میرا رشتہ کیا ہے، پھر میں یہ بتاؤں گا میری رشتہ داری بھی مصطفیٰ کے ساتھ، میری وفاداری بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ حضرت ابو کرسافہ کہنے لگے خبردار آج کے بعد آقا کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ماں قریب آئی، خالہ قریب آئی، کہنے لگی بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ماں کہنے لگی تیرا خالو تیرا محسن ہے، اس نے تجھے پالا، تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، آج تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابو کرسافہ کہنے لگے اماں آپ کو نہیں پتا وہ نبی بڑی شان والا، بڑے مقام والا، بڑی عظمت والا۔ ماں نے کہا بس بیٹا بس، یہاں یہ تیرا خالو ہے، اس نے تجھے باپ بن کے پالا، کسی غیر کی وجہ سے تو اس کی طرف سے رخ پھیر رہا ہے۔ وہ کہنے لگے اماں نانا وہ غیر نہیں ہے، ایک بار آپ دیکھیں تو صحیح۔ ماں نے اپنی ممتا کا واسطہ دیا، اپنے دودھ کا واسطہ دیا، ابو کرسافہ محمد کو چھوڑ دے،
جناب ابو قرصافہ مانتے نہیں۔ آخر جب ماں نے مجبور کیا، ابو قرصافہ نے کہا اماں پھر ایک شرط ہے، میری وہ شرط مان لو، پھر اس کے بعد جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب ابو قرصافہ کی اماں کہنے لگی چل بیٹا بتا تیری کیا شرط ہے۔ بیٹا بتا، یعنی پہلے مناتے رہے وہ مانتا نہیں، اب کہا چلو گل کسی پاسے تے لگی نا بھئی شرط والے پاسے آیا ہوں گل مکتے جائے گی نا، پہلے تو مان ہی نہیں سی رہا۔ ہاں بیٹا بتا تیری کیا شرط ہے، اب شرط سنیے۔ حضرت ابو قرصافہ نے کہا اماں تو اور میری خالہ دونوں مل کے میرے محبوب کے دربار میں جاؤ، میں ساتھ نہیں آؤں گا، تم جاؤ میرے محبوب کے دربار میں، میرے محبوب کی زیارت کر کے آؤ، پھر مجھے بتانا یہ محبوب رکھنے کے قابل ہے یا چھوڑنے کے قابل ہے۔ اب اس سے بڑی عشق کی بات میں آپ کو کیا سناؤں؟ کہا صرف آپ دیکھ کے ہیں پھر مجھے بتائیں، پھر آپ اگر کہیں گی کہ چھوڑنے کے قابل ہے میں چھوڑ دوں گا۔ کتنا بھروسہ تھا، کتنا مان تھا۔ ماں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو نے تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ابو قرصافہ مطمئن ہو کے کہتے ہیں ایک بار جاؤ تو صحیح، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں تو انہوں تکلیف نہیں دینا، پڑھنا میں آپ ہی ہے، تجھے سے سبحان اللہ۔ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کو چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، ان کے دیدار کی آرزو مت کرو، ان کے دیدار کی آرزو مت کرو، ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے، کر نقاب کر نقاب، آپ نے رخ سے سر کا دیا، دور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا، دور کیا یہ جہاں سارا، جا صبا میرے محبوب کے پاس جا، جا صبا میرے محبوب کے پاس جا، ان کے واللیل کیسو ذرا چوم آ، دیر ہو ان کے تشریف لانے میں گئے، ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا۔ وقاص سلوی صاحب آگے، ملک فہیم ماشاءاللہ، چلو جی دو دوستان دا اضافہ ہو گیا کہ تقریر وچ کافی ٹائم گھٹ گیا۔ اکو سبحان اللہ۔ اب ابو قرصافہ نے کہا ایک بار دیکھو تو صحیح۔ ماں نے کہا اپنی بہن سے چلو چلتے ہیں، ہم دیکھ کے آ کے کہیں گے نہیں بھائی رکھنے کے قابل نہیں، لیکن ابو قرصافہ مطمئن۔ یہ دونوں خواتین ابو قرصافہ کی ماں اور خالہ میرے نبی کے دربار کی طرف چل پڑی۔ آقا کا دربار آیا، سرکار صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہے،
پوچھنے کی ضرورت نہیں، دیکھ کے پتہ چل گیا ان تاروں میں مہتاب کون ہے، ان پھولوں میں گلاب کون ہے۔ دیکھنے کی دیر تھی، دونوں پہ سٹا تاری ہو گیا۔ میرے آقا نے دونوں پہ نگاہ کرم فرمائی، سرکار نے فرمایا آنے والیوں کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی ہم کلمہ پڑھنے آئی ہے، ہم کلمہ پڑھنے آئی ہیں۔ آقا مسکرائے، سرکار نے کلمہ پڑھایا، فرمایا نیت تو تمہاری کچھ اور تھی لیکن یہاں آ کے بدلی کیسے؟ انہوں نے کہا آپ سچ فرما رہے ہیں، ہمارا ارادہ کچھ اور تھا لیکن جب آپ کو دیکھا تو پہلی نظریں لٹ لیا سانو تیریا ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں کیاں دور مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے بغیرے تارا، ایک ہی گلا تو نہیں آزم کتھے ہو گئے قتل ہزار۔ ذرا کہہ دیجئے شکریہ، ایک بار کہیے جلدی سے سبحان اللہ۔ میرے آقا کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، اب وہاں سے ہلتی نہیں، وہاں سے جاتی نہیں۔ آقا نے فرمایا اب جاؤ نا، انہوں نے کہا کیسے جائیں؟ پھنس جاوے جے جان دا پنچھی اڑنا گی بھول جاوے، جے او جائے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوائے، جے او کھولے ول زلفاں دے جانا راہی راہ بھول جاوے، آزم کہر دی حسن جوانی جدی جھال نہ جھلی جاوے۔ اب ماں اور خالہ واپس آئیں، ابو کرسافہ انتظار میں تھے، انتظار میں راستہ دیکھ رہے ہیں اب کیا بنے گا، دل مطمئن۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے اماں اور خالہ آتی نظر آئیں، جب قریب آئیں ابو کرسافہ نے کہا اماں بتاؤ محبوب رکھن جوگا ہے یا نہیں؟ ماں تے خالہ نے آکھیا پتر جان جاندی ہے چلی جائے، محبوب نہ چھڈی، اے دنیا وچ بھی عزت دا سبب ہے، قبر وچ بھی عزت دا سبب، حشر وچ بھی عزت دا سبب، ان کا دامن نہ چھوڑنا، یاد رکھنا دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی سرخرو، حشر میں بھی سرخرو۔ بیٹے نے کہا یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا جس کو آپ سمجھ نہ سکی، اب ذرا بتاؤ میرا محبوب کیسا تھا؟ محبوب کی تعریف ہو نا تو محب خوش ہوتا ہے، جس سے محبت ہو نا آپ کو، آپ کے پیر و مرشد سے محبت ہے، آپ کے پیر صاحب کی کوئی تعریف کرے تو پھر تسی خوشی تو انہوں چڑھ دی یا نہیں؟ بعض اوقات انج ہوندا ہے، اللہ معاف فرمائے، نبی پاک دے نا تے بندے اتنے خوش نہیں ہوندے جنہیں اپنے پیر دے نا تے اٹھ اٹھ کے آنے، معذرت کے ساتھ۔ سب سے بڑا مرشد نبیوں کا مرشد، مدینے کا تاجدار، جدے صدقے سارے آستانے چل رہے ہیں، سب سے بڑا پیر وہ جو صحابہ کا پیر، نبیوں کا پیر، نبیوں کا مرشد۔ اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی
ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. حضرت ابو کرصافہ نے پوچھا اماں ذرا بتائیں تو صحیح میرے آقا کے خط و خال کیسے, میرے آقا کا حسن و جمال کیسا, میرے نبی کی صورت کیسی. ماں نے کہا کیا بتاؤں اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ سچ آتھا تیرا بدی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا